نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے 3 صحابہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اور ائمہ محدثین کا اس حدیث کے اوپر عمل اور ان کا تجربہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد ابن حنبل سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ روایت اگرچہ لفظاً موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے۔ 30,339 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ فضلا سوی الحفظۃ، اللہ رب العزت کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو یکتبون ما یسقط من ورق الشجر، کہ درختوں کے جو پتے بھی گرتے ہیں زمین پہ ان درختوں کے پتوں کو وہ گنتے ہیں۔ فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدُكُمْ عَرْجَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ، فرمایا کہ جب تمہاری کسی بے آباد اور ویرانے جگہ میں سواری گم ہو جائے تو ایسے موقع پر تم اللہ رب العزت کے بندوں کو ندا دو اور بندوں سے عرض کرو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو وہ اللہ کے بندے تمہاری مدد کر دیں گے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موقوفاً اور المعجم الکبیر للطبرانی میں مرفوعاً اور مسند بزار اور اس کے علاوہ امام حیثمی کی مجموع الزوائد کے اندر مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہیں، مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 اور حدیث نمبر 17,103 ہے، اذا ضل احدکم شیئا او اراد عونا وهو بارض ليس بها انیس، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہو کہ جو بے آباد اور ویرانی جگہ ہو اور وہاں اس کا کوئی انیس، اس کا دوست یار بھی کوئی موجود نہ ہو، فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ یہ کہے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن وہ رجال الغیب آ کے پھر بندوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، جہاں تک سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا تعلق ہے المصنف ابن ابی شیبہ سے، بہت سارے محدثین نے اس روایت کو حسن قرار دیا، اور پھر ائمہ محدثین کا اس حدیث کے اوپر عمل ہے۔ یہ کتاب ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مسائل کی، مسائل احمد ابن حنبل بروایت عبداللہ، امام احمد ابن حنبل کے بیٹے عبداللہ سے یہ امام احمد بن حنبل کے مسائل مروی ہیں۔ یہ میرے پاس اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 817 ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے 5 حج کیے ہیں، جن میں سے 2 حج پیدل اور 3 حج سواری پر، یا 3 پیدل اور 2 سواری پر، روایت کے اندر دونوں طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ایک حج میں نے پیدل کیا تھا، کنت ماشیاً، میں پیدل چل رہا تھا، فجعلت اقول یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، فرماتے ہیں کہ رستے میں میری سواری گم ہو گئی، جب سواری گم ہوئی تو سفر کے دوران میں نے یہ پکارا اور یہ کہا، اے اللہ کے بندو دلونا علی الطریق، میری سواری کو رستے پر پہنچا دو۔ فلم ازل اقول، فرماتے ہیں میں یہ کہتا رہا حتیٰ کہ میری سواری رستے پہ آ کے مجھے مل گئی۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی جو کہ حدیث کے امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، امت کے بہت بڑے امام مجتہد مطلق ہیں، ان کا اپنا تجربہ اس حدیث کے مطابق ہے، اور وہ اس حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو میری سواری کو رستے پر لے آؤ، یعنی میری مدد کرو۔ انہوں نے باقاعدہ اللہ رب العزت کے ان رجال الغیب اور اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارا۔ امام احمد بن حنبل نے بندوں کو مدد کے لیے پکارا تو شرک نہیں ہوا اور وہ مشرک نہیں ہوئے۔ اگر اللہ کے بندوں کو محض اللہ کی دی طاقت سے ان کو متصرف سمجھ کے پکارنا شرک ہوتا تو امام احمد بن حنبل اس طرح کا عمل نہ کرتے۔
سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا عمل موجود ہے۔ اس کے علاوہ ضم الکلام و اہلہ ہی میں علامہ حروی نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عمل پیش کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جو کہ بہت بڑے محدث فقیہ اور امام ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ ان کا عمل بھی یہ ہے کہ راستے میں اس طریقے سے انہوں نے عمل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس مشکل کو دور فرما دیا۔ اور یہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مشہور ہے کتاب الاذکار۔ کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 225 پہ روایت نمبر 628 سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابت احدکم بارض فلات فلینادی، جب کسی جنگل ویرانے میں تم میں سے کسی کی سواری گم ہو جائے تو وہ ندا دے اور پکارے یا عباد اللہ احبسوا، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روکو، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روکو۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے زمین میں ایسے بندے ہیں جو اس سواری کو روک دیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، قلت، اور کہتے ہیں میں کہتا ہوں، حقالی بعض شیوخنا الکبار فی العلم، فرماتے ہیں علم میں میرے جو بڑے بڑے شیوخ اور اساتذہ ہیں ان میں سے میرے سامنے بعض شیوخ نے اس بات کو بیان کیا کہ ان میں سے کسی کی سواری گم ہو گئی اور انہیں یہ حدیث یاد تھی، اور اس شیخ نے اس حدیث کے مطابق جب اسی طریقے سے پکارا تو اللہ رب العزت نے اس انداز سے جو اللہ کے بندے ہیں جن کو مدد کے لیے پکارا تھا انہوں نے ان کی سواری کو روک دیا۔ فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا حاضر کلام، اس کلام کے علاوہ اور کوئی ظاہری سبب نہیں تھا، بغیر کسی ظاہری سبب کے وہ سواری آ کے رک گئی اور میرے شیخ کو سواری سفر میں مل گئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے شیوخ کا تجربہ بیان کیا۔ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو المعجم الکبیر طبرانی میں لے کے آئے تو نیچے اس حدیث کے لکھا جرب ذالک، یہ جو حدیث ہے کہ جب تم اس ایسے موقع پر تمہاری سواری گم ہو جائے اور تمہارے پاس کوئی انیس وہاں موجود نہ ہو تو ایسے موقع پر پکارو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو۔ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس کے مطابق تجربہ کیا گیا ہے، جیسے ہی اس کے مطابق عمل کیا تو ایسے ہی اس حدیث کے مطابق اس کو پایا۔ جرب ذالک، امام طبرانی جو کہ اہل سنت کے محدث اور امام ہیں وہ کہتے ہیں تجربہ کیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اس حدیث کے مطابق تجربہ کر رہے ہیں۔ امام نووی کتاب الاذکار میں اپنے شیوخ کا تجربہ بیان کر رہے ہیں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ خود اس حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، یہ ان کی کتاب عربی کے اندر نزل الابرار دارو ابن حزم سے چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 657 پہ یہ تمام روایات بھی ذکر کرتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے یہ صفحہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ عتبہ بن غزوان سے حدیث ہے، اس کے نیچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مسند بازار کے والے سے، اور اس حدیث کو نیچے لکھا، اور نیچے لکھا کہ رجالہ ثقات سندہ صحیح، اس کے رجال ثقہ ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے کچھ ملائکہ زمین میں ایسے ہیں کہ جو درختوں کے گرنے والے پتے ان کو لکھتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ شَيْءٌ بِأَرْضِ فُلَاتٍ، جب کسی جنگل ویرانے بیاباد علاقے میں تمہیں کوئی مصیبت اور مسئلہ پیش آئے، فَلْيُنَادِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح ندا دے، فَلْيُنَادِ وہ ندا دے، پکارے اور کیا کہے، اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اگر مطلقاً اللہ کے بندوں کو پکارنا، ان سے استمداد اور استغاثہ شرک ہوتا تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام الیاذ باللہ تعالیٰ لوگوں کو شرک کی تعلیم دے رہے؟ امام احمد بن حنبل شرک کر رہے تھے، امام عبداللہ بن مبارک نے شرک کیا ہے، امام نووی کے جو اساتذہ جو ہیں وہ تجربہ کر رہے ہیں اس حدیث کے مطابق، وہ شرک کر رہے ہیں۔
امام طبرانی اس حدیث کو لے کے کہتے ہیں جرب ذالک، اس کے مطابق تجربہ کیا گیا، کیا وہ شرک کرتے تھے؟ اور پھر نواب صدیق حسن مپالی نے یہ حدیث لے کے تو خود اپنا تجربہ بیان کیا ہے، کہتا قلت، میں کہتا ہوں، کنت مرتن فی سفرت من بلدۃ مرزا پور الی جبل پور من بلاد الہند، کہتا کہ میں ہندوستان کا ایک علاقہ تھا، مرزا پور سے جبل پور کی طرف سفر کر رہا تھا، فوقع المرکب الذی علیہ فی جدول، تو میری کشتی ایک دریا میں جا رہی تھی کہ ایک بنور میں کشتی پھنس گئی، والجدول فی الطغیان، اور اس بنور کے اندر بہت زیادہ سمجھو طوفان برپا ہوا تھا، وقت اغرق فیہ مع المرکب، اور قریب تھا کہ میں اس بنور میں غرق ہو جاتا، وکان ھذا الحدیث علی ذکر منی، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ مجھے یاد تھی، فقلت ھذا الکلام، فوراً میں یہ کہا اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو، فوقف المرکب فی الحال علی حجارۃ، تو کہتے ہیں کہ فوراً وہ میری کشتی پتھر پر ٹھہر گئی، کانت فی ذالک الجدول، جو اس بنور میں تھا، بعد ان سالا علی موج الماء ونجوت من الغرق وللہ الحمد، کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے غرق ہونے سے بچا لیا۔ یہ حدیث مجھے یاد تھی، تو میں نے ائمہ محدثین کے حوالہ جات بھی پیش کیے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ان کے تجربات بھی پیش کیے، اور ان کا اپنا ذاتی پریکٹیکل عمل بھی ان کا پیش کر دیا کہ وہ ان احادیث کے مطابق عمل کرتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک نہیں تھے، امت ان کو موحد مانتی تھی، توحید والا مانتی تھی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ مطلقاً اللہ کے بندوں کو پکارنا یا استمداد یا استغاثہ کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ حقیقت میں معین و مددگار، مدبر و متصرف اور مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کے بندوں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے تو ان کو اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کے جب استعانت اور استغاثہ کیا جائے تو وہ شرک نہیں۔